اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، توصیف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل کو امت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء اور رسل کو اپنے ساتھ ایک تعلق کے ذریعے جو وحی الہی کا تعلق تھا، اس تعلق کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا الہامی پیغام ان انبیاء تک پہنچایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جن حیثیتوں میں ممتاز کیا تھا، پرومیننٹ کیا تھا، نمایاں کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ان پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے جو کسی عام شخص پہ نہیں ہو سکتا۔ ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے وحی کے ساتھ ساتھ کچھ رسولوں کو اللہ نے کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے، اور یہ آسمانی کتب اور صحیفے، ان کی خاصیت یہ تھی کہ جن انبیاء کو دیے گئے ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور اس میں رشد و ہدایت کا وسیع اللہ کی طرف سے سما موجود تھا، پیغام موجود تھا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت سے بھی ممتاز بنایا ہے کہ خالق کائنات نے ان انبیاء کو معصوم عن الخطا رکھا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ جو پوری کی پوری ایک لڑی ہے، ان کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے دنیا میں ان انبیاء کو کچھ نشانیاں عطا فرمائیں۔ کچھ نشانیاں وہ تھیں جو امت کے سامنے بھی ظاہر ہوتی تھی، اور کچھ نشانیاں وہ ہیں جو ظاہری طور پہ تو امت کے سامنے نہیں تھیں، لیکن اس کا احساس یا اس کے بعد کے اثرات یا اس کی خبر ان انبیاء کے ذریعے اپنی قوم کو دی جاتی تھی۔ اور ان واقعات میں اگر ہم ہادی برحق سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی زندگی کو ٹٹولیں، آپ کی زندگی اطہر کا، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو جہاں پہ آپ کے ہاتھ پر مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کمال معجزات عطا فرمائے، مدنی زندگی میں عطا فرمائے، اسی طرح ان واقعات میں ایک اہم واقعہ معراج کا واقعہ بھی ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس کا احساس صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہوا ہے، اور اس کا احساس اس وقت یعنی واقعے کے دوران امت میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر خبر دی تو ظاہری بات ہے وہاں کے لوگوں کے لیے یہ ایک حیران کن اور ناقابل یقین ایک واقعہ تھا، جس کو یقین کرنا ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا، اور کافروں نے پھر اس کا انکار بھی کیا۔ بدقسمت رہے وہ لوگ
معراج تو خیر انہوں نے نہیں دیکھی تھی، وحی کا نزول یا اس کے اثرات تو کئی مرتبہ دیکھے تھے، انہوں نے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ خیر بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جناب رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کروایا۔ اب سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پوری آپ کی سیرت طیبہ میں اس کی تاریخ کا پن پوائنٹڈ تعین نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ کو 27 رجب کو ہی معراج ہوئی ہے، اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔ لیکن سیرت کے واقعات جمع کر کے اس پہ جو ایک اتفاق ہے، یا زیادہ آراہ کہہ لیجئے، زیادہ جو تفاسیر نگار ہیں ان کی آراء ہے کہ آپ کو رجب کے آخری عشرے میں آپ کو اللہ نے معراج کروایا ہے، تو اس مناسبت سے ہی اس کو رجب میں شمار کر لیجئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ تاریخ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال قرآن میں اللہ نے اس واقعے کو نشاندہی کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات، اور لفظ سبحان تقدس بیان کرنے کے لیے، تقدیس بیان کرنے کے لیے، پاکیزگی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنی جہاں جہاں پہ ایسی ایسی نشانیاں بیان کی ہیں، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ اپنی صفت سبحان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اہل لغت تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ واقعات میں لفظ سبحان کا تذکرہ اللہ وہاں پر بھی کرتے کہ جہاں پہ جو واقعہ انسان کی عقل سے، انسان کی دانائی سے اور اس کی انٹلیکچول اپروچ سے بالکل بالا ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی لفظ سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ انسان کی عقل، دانش، فہم، فراست کے مطابق دنیاوی اگر وہ چیزوں کو اکٹھا کرے تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی دنیاوی انداز اپنائے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں کچھ ایسے مفسرین بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جسمانی اعتبار سے معراج کروایا ہے، اور ان کا یقین ہے کہ یہ صرف روحانی اعتبار سے ہے، خواب کا عالم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اس میں شامل نہیں تھا۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جو باطل نظریہ ہے، اور ہم مسلمان، ہم لوگ اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسمانی، روحانی، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو معراج کروایا ہے۔ آپ کا یہ سفر 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس طرح آپ نے ابھی قرآن کریم کی آیت سنی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ پاک ذات ہے جس نے آپ کو سفر کرایا رات کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس علاقے کا اس وقت ایلیا نام تھا، اور اقصیٰ عربی زبان میں دور کی جگہ کو کہا جاتا ہے، دور کے علاقے کو اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت تیز رفتار جو بھی سواری ہوتی تھی اس پہ بھی 40 دن اس وقت تک لگا کرتے تھے، یہاں سے مکہ سے اس علاقے تک پہنچنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک سفر اسی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں کروایا، اور دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان تک کروایا۔ لہذا یہ آپ کو یہ واضح رہے کہ آپ کا یہ معراج 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک زمین کا سفر ہے اور ایک آسمان کا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک دلیل پیش کر دوں
میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے معراج ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے لفظ اسراء، یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے، امر کے صیغے کے ساتھ۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، موسیٰ اپنی قوم کو لے کر رات کو چلیے۔ انکم متبعون، جب آپ اپنی قوم کو لے کے چلیں گے فرعون سے نجات کے لیے، انکم متبعون، یہ لوگ آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کی پیروی کی جائے گی۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو چھوڑیے، انہم جند مغرقون، خوف و خدشہ کو چھوڑیے، یہ جو لشکر آپ کے پیچھے آئے گا مغرقون، انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے، جسمانی حیثیت میں لے کے نکلے، ان کے سانس یا روح لے کے نہیں نکلے تھے، ساری قوم کو بنفس نفیس لے کے نکلے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو اپنے براق پہ سوار کیا اور آپ کو لے گئے۔ اب اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس دوران اس کیفیت میں تھا کہ میں حجر جگہ یعنی حطیم میں تھا۔ یہ جو بیت اللہ کے ساتھ گول سی دیوار بنی ہے نا، اس کو حجر یعنی پتھر کہا جاتا ہے اور اس کو حطیم بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ادھر تھا اور قریش کے لوگ تسألنی عن مسرایا، میری سیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، وہ مجھے بیت المقدس کے بارے میں ایسے ایسے سوال کر رہے تھے جو میرے ذہن میں موجود اس وقت یاد میں نہیں تھے۔ فقربت قربۃ ما قربت مثلہ قط، مجھے اتنی پریشانی ہوئی اس وقت، اس سے پہلے کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم کی 172 نمبر حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرفعہ اللہ لی انظر الیہ، اللہ نے میرے لیے وہ ساری کی ساری تصویر بلند کرتی۔ ما یسألونی عن شیء الا انبأتهم بی، وہ جس بارے میں بھی بیت المقدس کے حوالے سے سوال کرتے جاتے تھے میں اسے دیکھ کر بتاتا جاتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے بعد ایک اگلا معجزہ ہے۔ معراج الگ معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو کروایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس چیز کی خبر دینا جو ہزاروں میل آپ سے دور ہے، اور اس کا ایسی کیفیت میں بتانا کہ جس طرح آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہو، آپ اس کو دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ معجزہ ہے جو اس کے ساتھ ہی علماء کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزات سے نوازا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان سے روایت منقول ہے حضرت صعصع کے حوالے سے، اور یہ ساری کی ساری حدیث موجود ہے مسند احمد میں 2819 نمبر پہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہیں پہ ایک مرتبہ شق صدر بھی ہوا ہے حجر مقام پہ۔ اس روایت کے مطابق معراج کے سفر سے جانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام کو حلق سے لے کر ناف تک چیرا ہے اور آپ کے دل کو نکالا ہے، اور زمزم سے دھو کر حکمت سے بھر کر حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے وہیں پہ دوبارہ سی دیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد الحرام میں گئے ہیں، اور کیسے گئے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بالبراق لیلۃ اسری بہ ملجما مسرجا، آپ علیہ السلام کے سامنے براق لایا گیا، یعنی وہ سواری لائی گئی جو گدھے سے تھوڑی سی بڑی، یہ گدھے سے چھوٹی، خچر سے بڑی، کچھ اس طرح لکھتے ہیں کیونکہ جانوروں کی مجھے ایگزیکٹ پہچان نہیں ہے۔ بہرحال آپ براق پہ آپ کو سوار کیا گیا،
اور وہ اتنی جلدی کرنے والا تھا، مسرجن خوشنما تھا، چمکنے والا تھا، وہ سواری چمکنے والی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ چڑھنے پہ مشکل ہوئی۔ فقال له جبریل، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے ابی محمد تفعل هذا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے براق تو اس طرح کرے گا کہ آپ کے اوپر چڑھنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، آج تک اس سے معزز سواری آپ پہ سوار نہیں ہوئی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جامع ترمذی کی 3131 نمبر حدیث ہے۔ اور جب جبرائیل نے یہ بات کہی فرفق عرقا، یہ سن کر براق سواری پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور آپ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ اب یہاں پہ دو طرح کی روایات ہیں کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جماعت کروائی۔ کیا انبیاء کی روحیں موجود تھیں یا انبیاء کے جسم بھی موجود تھے؟ وہ خالق و مالک ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جیسے بھی وہ جسمانی اعتبار سے بھی بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے، اور وہ روحیں بھی بھیجنا چاہے بھیج سکتا ہے، لہذا اس بات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جانے سے پہلے ان کو جماعت کرائی ہے یا آسمان سے اترنے کے بعد جماعت کرائی ہے؟ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں جلد نمبر 7 26,249 نمبر صفحہ پہ یہ ساری بحث فرمائی ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی روحوں کو نماز پڑھائی، اللہ رب العالمین نے ان کی روحوں کو وہاں پہ حاضر کیا، لیکن یہ جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا یا نہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے، یہ ہر دو صورتوں میں ممکن ہے، لیکن یہ آپ کے آسمانوں پہ جانے سے پہلے ہوا ہے کہ آپ نے ان کو جماعت کروائی ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے آگے چلے، اب آپ چلے ہیں آسمانوں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل مجھے لے گئے آسمانوں پہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو لے کر گئے، جا کے نوک کیا، متنبع کیا، اور اندر سے پوچھا گیا من ھذا، آپ کون ہیں؟ پوچھا گیا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر پوچھا وقد ارسل الی، کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ سوال ہوا، جی ہاں۔ قال مرحبا بہ، اس آنے والے کو خوش آمدید، فنعم المجیء، کتنا ہی اچھا شخص ہے جو آنے والا ہے۔ اس بات کو کہہ کر دروازہ کھول دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ایک آسمان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں اندر گیا، فاذا فیہا آدم، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے ھذا ابوک، یہ آپ کے جد امجد سے یعنی سب سے بڑے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ فسلم علیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سلام کہیے۔ فسلمت علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں سلام کہا۔ فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید اس نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو اپنی طرف سے میں مرحبا کہتا ہوں۔ یہ پہلا آسمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثم صعد بی، حضرت جبرائیل مجھے لے کر چڑھے، حتی اتی السماء الثانیہ، دوسرے آسمان پہ آئے۔ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل ومن معک،
پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا انہیں لانے کے لیے بھیجا گیا تھا آپ کو؟ وہی سوال جو پہلے آسمان پہ ہوا۔ کہنے لگے جی ہاں۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں اندر داخل ہوا، فَإِذَا یحییٰ وعیسیٰ، دونوں یحییٰ اور عیسیٰ جو خالہ کے بیٹے ہیں، آپس میں کزن ہیں، وہ دونوں وہاں پہ ملے۔ فَسَلَّمْتُ، میں نے ان کو سلام کہا۔ فَرَدَّ، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ ثُمَّ قَالَ، پھر دونوں نے کہا مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ، خوش آمدید ہمارے نیک بھائی کو، مرحبا ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ وہی سارا پروسیس، سارا کچھ وہی ہوا۔ اور آپ فرماتے ہیں فلما خلصت، جب میں وہاں پہ پہنچا، فَإِذَا یوسف، میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا اور خوش آمدید کہا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے خوش آمدید کہا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی خوش آمدید کہا۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں فلما تجاوز، کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید نبی صالح نیک نبی کو اور اچھے بھائی نیک بھائی کو خوش آمدید۔ آپ فرماتے ہیں فلما تجاوزت، جب میں آگے بڑھا، بکا، وہ رونے لگے۔ قیل لہ ما یبکیک، اور پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ رشک آیا کہ یہ میرا وہ بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کی امت کے افراد جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میری امت کے افراد سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ اس بات پہ رشک کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل کہنے لگے ھذا ابوک، یہ آپ کے جد الانبیاء ہے، جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل کے والد ہیں۔ فسلم علیہ، ان کو سلام کہیے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، مجھے سدرۃ المنتہی کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پہ مجھے ہجر کے مٹکوں کے پھلوں کے برابر اتنے اتنے پتے اس کے نظر آئے۔ وہ سارا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی کا بیان کر رہے ہیں۔ ثم رفع علی البیت المعمور، پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، اور وہ بیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، جس میں ایک دن میں 70,000 فرشتے جو ہیں عبادت کرتے ہیں۔ اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، ایک مرتبہ باری آ گئی، قیامت تک ان فرشتوں کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ آپ تصور کیجئے میرے رب کے یہ فرشتے کتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ بیت المعمور کائنات کب سے بنی ہے اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت المعمور کو کب بنایا ہے، ہماری عقل اس بات پہ خاموش ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کتنے 100 ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے ہوں گے۔ لیکن آپ اس حدیث پہ جو ساری آپ نے اتنی لمبی حدیث سنی، صحیح بخاری کی 3207 نمبر حدیث تھی، جس میں آپ نے سارے آسمانوں کا، پھر بیت المعمور کا اور سدرۃ المنتہی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ تصور کریں، ایک دن میں 70,000 فرشتہ ہو، ابھی قیامت کب قائم ہونی ہے جس کا ہمیں بھی علم کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اندازہ کیجئے کہ 70,000 فرشتہ ایک دن عبادت کرے تو قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن یہ فرشتوں کی عبادت کرنے میں بیت المعمور کے حوالے سے دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس میرے بھائیوں اتنی بڑی افواج ہیں جو فرشتوں کی صورت میں ہیں،
اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس کے بعد شراب، دودھ اور شہد کی نہریں وہ دکھائی گئیں، اور پھر آپ کو وہاں پہ لے جایا گیا اس بلند مقام پہ جہاں پہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسمع فیہ صریف الاقلام، مجھے ان قلموں کے چلنے کی مجھے آواز آ رہی تھی جہاں پہ اللہ رب العالمین لوگوں کی چیزیں لکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ لے جایا گیا، اور اب آپ سنیے سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کیا گیا۔ اب وہ باتیں 4-5 سنیے کہ اس معراج سے ہمیں کیا ملا ہے، آپ ان چیزوں پہ غور کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعطی الصلوات الخمس، مجھے 5 نمازیں عطا کی گئیں، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، اور مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں وہ دی گئیں، وغفر لمن یشرک باللہ من امتہ شیئا، اور وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے۔ مجھے اللہ نے یہ 3 تحفے سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کی 173 نمبر حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج مسلمان معراج کا واقعہ بھی سنیں، معراج کا واقعہ شوق سے بیان بھی کرے، میرے نبی کے معجزات بھی سنے، میرے نبی کی با کمال صفات کا تذکرہ بھی کرے، سیرت طیبہ کا تذکرہ بھی کرے، لیکن میرے بھائیوں جب نماز کا وقت آئے وہ سدرۃ المنتہا اور معراج کے تحفے کو بھول جائے۔ میرے مسلمان بھائی، یہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک جو 2 آیتیں ہیں یہ آپ کو دی گئیں۔ مسلمان میرے بھائی، آپ تصور کریے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی کی شان، اوصاف، سیرت ہم سارے لوگ، ہر مسلمان بڑے شوق سے، ذوق سے، پیار سے، محبت سے بیان کرتا ہے، اور ہر مسلمان یہ سننا بھی چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو سنے، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ مسلمان سیرت سنے بھی اور سارا کچھ سنے، لیکن جو قرآن میرے نبی کو دیا گیا ہے اس کی تلاوت نہ کری، یہ کیسا پیار ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر میرے عزیز بھائیوں، اس معراج کے موقع پہ تیسرا تحفہ آپ کو یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اور خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، میرے رب کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کو جہنم میں نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب انسان تھوڑی تھوڑی بات پہ اپنے رب سے مایوس ہو کر اپنے رب سے گلے شکوے کرتا ہے، وہ اپنی رحمت کو کیوں اپنے رب کی رحمت کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کو حضرت معاذ بن جبل کی وہ حدیث بھی یاد نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پہ تھا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتدری یا معاذ، معاذ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ دیکھیے، بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کا حق اس انداز سے ادا کریں کہ اللہ کی ہی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور آگے بندوں کا حق اللہ اس طرح ادا کریں گے کہ جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ کمال حق کے ساتھ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، اس نبی کے ہم امتی ہیں جس کی میرے بھائیوں ہم معراج کے سفر کو اور آپ کی سیرت کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دیدار کروایا گیا، سیر کروائی گئی۔ آپ نے فرمایا ادخلت الجنہ، مجھے جنت میں داخل کیا گیا، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، مجھے جنت میں لے جایا گیا، موتیوں کے کبے بنے ہوئے ہیں، اور جو مٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کستوری کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 163 نمبر حدیث ہے۔
آج میرے بھائیوں مٹی کی اینٹ لینے میں 15 روپے کی ایک اینٹ پڑتی ہے، اور جب مستری تعمیر کرتا ہے نا، اور تعمیر کرتے وقت ایک تیسی مار کے آدھی اینٹ کرتا ہے تو دل کو کھینچ پڑتی ہے کہ ہیں میری اینٹ آدھی کر دی۔ اس مالک کا کرم دیکھیے، اس مالک کا خزانہ دیکھیے کہ جس نے آپ کے لیے کبے موتیوں کے بنا کے رکھے ہیں، اور گارا نام یا مٹی نام جو درمیان میں چیز لگتی ہے وہ اللہ نے مسک اور کستوری کی بنا کے لگائی ہے، وہ آپ امتیوں کے لیے میرے عزیز بھائیوں لگائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوثر نہر کا مشاہدہ کروایا گیا، اور جنت میں چلتے چلتے ایک نہر پہ میں آیا، اور آپ کو بتایا گیا حافتہ قباب الدر المجوف، کہ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا ھذا الکوثر، یہ کوثر ہے، نہر کوثر ہے، الذی اعطاک ربک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ کو خاص آپ کو عطا فرمائی ہے۔ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَظْفَرُ، اور اس کی مٹی تیز مشک اور کستوری جیسی ہے، یہ اللہ نے خالصتاً آپ کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ وہ کوثر نہر بھی ہے، وہ کوثر خیر کثیر بھی ہے، وہ کوثر امت کی کثرت بھی ہے جو جنت میں جائے گی۔ یہ تینوں خاصیات جو کوثر سے ماخوذ ہیں یہ خاص ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ کو فرمایا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، جو آپ کے رب کے لیے ہو سکتا ہے کیجئے نیکیاں، دشمن آپ کا بے نام و نشان رہے گا۔ آپ اپنا کام نیکیوں کا جاری رکھیے، آپ کا یہی کام ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام آپ کی نظر، جو پیغام دیا جامع ترمذی کی حدیث ہے 3462 نمبر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، میں اس رات جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، فقال یا محمد، انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ بات بتائیے جنت کے حوالے سے، طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، یہ جنت ایسی جنت ہے جس کی مٹی بہت زرخیز ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، عذبۃ الماء، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور یہ ایک چٹیل میدان کی طرح خالی پڑی ہوئی ہے، وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اور اگر آپ اس میں کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کا چٹیل میدان ہے، آئیے اپنے نامہ اعمال کو بھریے، جنت میں اپنے لیے درخت لگائیے، اپنی کاشتکاری کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اللہ اکبر پڑھا کریں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، امت پڑھتی جائے گی، اور آپ نے فرمایا مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ، اپنی امت کو حکم دیجئے کثرت سے خوب کاشتکاری کریں اس جنت کے لیے، فإن تربتها طیبۃ وارضها واسعۃ، اس کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کی زمین بڑی وسیع ہے، اور پھر پوچھا وما غراس الجنہ، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کاشتکاری کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلی حدیث میں آپ نے سنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس حدیث میں آپ نے جنت کی کاشتکاری، جنت کے پودے، جنت کے درخت، آپ نے فرمایا پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے کوئی قوت نقصان سے بچانے کی، نہیں ہے کوئی قوت نیکی کی توفیق دینے کی مگر
اللہ رب العالمین کی ذات۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری پیغام جو اس معراج کے حوالے سے ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، جب میں معراج کے موقع پر اوپر گیا، اللہ رب العالمین نے مجھے سیر کرائی، مررت بقوم، مجھے ایک ایسے قوم کے پاس گزارا گیا، کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے، لہم اظفار من نحاس، جن کے تانبے کے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، چھیل رہے تھے، یہ کر رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمانے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں پہ حملہ کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ لوگ دکھائے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری پیغام اس جمعے کا بھی اور اسراء کا بھی، معراج کا بھی، ان علماء کے لیے بھی ہے، اہل دین کے لیے بھی ہے، نمازی حضرات کے لیے بھی ہے، دین کا تشخص اپنانے والوں کے لیے بھی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات جس رات مجھے سیر کرائی گئی، مجھے ایسے لوگوں کے پاس گزارا گیا، تقرص شفاہہم بمقارید من نار، جن کی باتیں لوہے کی کینچیوں کے ساتھ، جہنم کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں۔ قلت من ہؤلاء، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ مجھے کہا گیا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کرنے والے لوگ ہیں، تقاریر کرنے والے لوگ ہیں۔ یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، کوئی شخص لوگوں کو نماز کا کہے، آپ نماز نہ پڑھے، کسی کو روزے کا کہے، آپ روزہ نہ رکھے، کسی کو نیکی کا حکم دے خود نہ کرے، برائی سے روکے خود نہ روکے، میرے عزیز بھائیوں یہ بدترین انجام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ معراج کی نصیحتوں پہ اللہ کریم ہماری زندگی کا معمول بنائے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔